السلام علیکم ناظرین، تازہ ترین خبروں کے ساتھ ایک بار میں پھر سے آپ کا دوست کلیم آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ ناظرین، تاریخ کا ایک اہم موڑ، ایک ایسا فیصلہ جس نے عالمی نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ تقریباً 150 سے زیادہ ممالک نے فلسطین کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ یہ صرف ایک سفارتی اعتراف نہیں بلکہ تاریخی پیغام ہے جس نے اسرائیل کی عالمی تنہائی کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ وہ کون سے ممالک ہیں جنہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے اور اس اعتراف کے اسرائیل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، آئیے جانتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے کل 193 رکن ممالک میں سے آج کی تاریخ تک تقریباً 150 ممالک نے فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ یہ تعداد اقوام متحدہ کے رکن ممالک کا تقریباً 3/4 حصہ بناتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک ایسی عالمی لہر چل پڑی ہے جس کی بنیاد غزہ میں ہونے والی صورتحال اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، اور اس لہر نے مغربی ممالک کو بھی متاثر کیا ہے۔ فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کی لہر میں یورپی ممالک کی شمولیت سب سے زیادہ اہم مانی جا رہی ہے۔ اسپین، ناروے اور آئرلینڈ جیسے بااثر یورپی ممالک نے نہ صرف یہ کہ فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے بلکہ انہیں فالو کرتے ہوئے سلووینیا اور پرتگال جیسے ممالک بھی اس صف میں شامل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ ممالک ہیں جو روایتی طور پر مشرق وسطیٰ کی پالیسیوں میں ایک محتاط رویہ رکھتے ہیں۔ ان فیصلوں نے بین الاقوامی سطح پر اسرائیل کو مزید الگ تھلگ کر دیا ہے۔ اسرائیل ان ممالک کے ان اقدامات کو نہ صرف یہ کہ مسترد کر رہا ہے بلکہ ان ممالک سے اپنے سفارتی تعلقات میں کشیدگی کا سامنا بھی کر رہا ہے۔ عالمی برادری میں اب واضح طور پر دو بلاکس نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی جیسے ممالک ہیں جو ابھی بھی فلسطین کو تسلیم کرنے سے گریز کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک بہت بڑی تعداد ہے جو دو ریاستی حل کے لیے عملی قدم اٹھا رہی ہے۔ تسلیم شدگی کی یہ تعداد اقوام متحدہ میں فلسطین کی پوزیشن کو بھی مضبوط کر رہی ہے۔ اگرچہ امریکہ سلامتی کونسل میں اپنی ویٹو پاور کا استعمال کر کے فلسطین کی مکمل رکنیت کی قراردادوں کو ناکام بناتا رہا ہے، لیکن یہ بڑھتا ہوا عالمی دباؤ اسرائیل کے لیے سلامتی کونسل سے باہر بھی مشکلات پیدا کھڑی کر رہا ہے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف (ICJ) اور بین الاقوامی فوجداری عدالت (ICC) جیسے اداروں میں بھی فلسطین کا موقف زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا صرف تسلیم کر لینے سے حقیقی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ فلسطین کو ریاست کا درجہ ملنے کے 3 اہم بڑے فائدے ہیں۔ سیاسی اور اخلاقی فائدہ: یہ فیصلہ فلسطینی عوام کی جدوجہد کی اخلاقی جیت ہے جو انہیں بین الاقوامی فورمز پر آواز بلند کرنے کی مزید طاقت دیتا ہے۔ دوسرا، قانونی تحفظ: ایک تسلیم شدہ ریاست کے طور پر فلسطین بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کے تحت مزید حقوق حاصل کرنے کی طاقت حاصل کرتا ہے۔ نمبر 2، دو ریاستی حل کی راہ: یہ دباؤ عالمی طور پر اسرائیل کو مذاکراتی میز پر لانے کے لیے مجبور کرتا ہے اور دو ریاستی حل کے لیے بھی اسرائیل کو مجبور کرتا ہے۔ فلسطین کو آزاد ریاست کا درجہ دینا: یہ ایک ایسی عالمی کوشش ہے جو اب مزید تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل کی بڑھتی ہوئی تنہائی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا مزید تصادم نہیں چاہتی۔ آپ اس تاریخی پیش رفت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اپنی کمنٹ کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے۔